بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرے یوٹیوب چینل ہومیوپیتھک ہاریزن میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج ایک بہت ہی زبردست کتاب کا انٹروڈکشن کرانے جا رہا ہوں، اور میرے وہ پیارے دوست جو ہومیوپیتھک کلینکس چلا رہے ہیں یا جو ہومیوپیتھی کو سیکھ رہے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، طالب علم ہیں جو ہومیوپیتھی کو سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک ہی بہت ہی زبردست کتاب جو ہے وہ انٹروڈیوس کروانے جا رہا ہوں۔ دیکھیں جی، یہ کتاب، اس کا نام ہے رہنمائے ہومیوپیتھ، ہومیو کلینک گائیڈ۔ ان کے رائٹر ہیں ڈاکٹر میجر ریٹائرڈ سیف الدین سیف، MBBS کمیونٹی میڈیسن اسپیشلسٹ، رجسٹر ہومیو پریکٹیشنر۔ ان کا تعارف جو ہے، جو انہوں نے خود اپنی کتاب میں تعارف دیا ہے، یہاں پر میں وہ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے جو تعارف کرایا ہے اس کے مطابق آپ MBBS آرمی میڈیکل کالج راولپنڈی کینٹ سے آپ نے 1982 میں کیا، گریڈڈ اسپیشلسٹ کمیونٹی میڈیسن آرمڈ فورسز میڈیکل کالج۔ آرمی سروس کے دوران CMH ایبٹ آباد و CMH پشاور کے علاوہ آزاد کشمیر، اوکاڑا اور ہیڈ سلیمانکی میں فیلڈ یونٹس میں تعینات رہے۔ مشہور دینی، علمی، ادبی و سماجی شخصیت مولانا صدر الدین رفاعی، مشیر برائے مذہبی امور، فیڈرل شریعت کورٹ کے صاحبزادے ہیں۔ زمانہ طالب علمی میں آرمی میڈیکل کالج میگزین کے ایڈیٹر ان چیف کے فرائض سر انجام دیے۔ کثیر تعداد میں علمی، ادبی، طبی اور فقاہیہ مضامین لکھے جو افواج پاکستان کے ہفت روزہ ہلال اور دوسرے ادبی جریدوں کی زینت بنے۔ آرمی میڈیکل کور سینٹر کے جریدے نوید شفا میں مضامین لکھے اور بہترین مصنف کا اعزاز اور انعام حاصل کیا۔ طبی مضامین میں شعر و ادب کا ٹانکا لگانا اور مزاح کی چاشنی ملانا ان کا خاص فن ہے۔ مصنف نے قرآن و حدیث، جناب مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات، تحریک اکبر بادشاہ کے ہندوانہ مذہب کے خلاف، مکتوبات نقش بندی طریقہ اور علامہ اقبال کے افکار کا مطالعہ بدرجہ تخصیص کیا ہے، اور انہی کی تشہیر انہی کی زندگی کا مشن ہے۔ ہومیوپیتھی طریقہ شفا بخشی سے گزشتہ 18 سال سے وابستہ ہیں۔ اس سے پہلے مصنف کی انگلش کتاب انسائکلوپیڈیا آف ہومیوپیتھک فارمولاز انگلش پیش کی گئی تھی، جسے ایلوپیتھی، ہومیوپیتھی دونوں سے متعلقہ افراد اور شائقین نے بہت پسند کیا اور اس سے بخوبی استفادہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر دوستو آپ یہ حیران ہو رہے ہوں گے کہ ایک MBBS ڈاکٹر اور وہ ہومیوپیتھی پہ کتاب لکھ رہا ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر یا ہومیوپیتھی کے متعلق بات کرتے ہوئے انگریزی ڈاکٹر چونک جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہومیوپیتھی۔ یہ دیکھیں جی، یہ ہومیوپیتھی پر کتاب ڈاکٹر میجر ریٹائرڈ سیف الدین سیف نے لکھی ہے، اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہومیوپیتھ ایک زبردست سائنس ہے ایک ہیلتھ کے لیے۔ اس کی اسٹڈی کرنا، اس کو پڑھنا، یہ ہم دونوں ڈاکٹرز پر فرض ہے، ایلوپیتھی یا ہومیوپیتھی دونوں کو۔ یہ کیونکہ ہمارا مقصد مریض کو شفا دینا ہے، نہ کہ ہمیں ان باتوں میں الجھنا ہے کہ کون سی پیتھی جو ہے وہ دوسروں پر سبقت رکھتی ہے۔ ہمیں وہاں سے موتی چننے ہیں جہاں سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ تو یہ ان کا پیش لفظ جو ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ اس میں وہ فرماتے کیا ہیں، اور ان کے لیے ایلوپیتھ ڈاکٹر کے لیے نصیحت انہوں نے کیا کی ہوئی ہے اس کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیش لفظ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ ہومیوپیتھی کے بنیادی اصول کے مطابق بالمثل دوا کا انتخاب شفا کے حصول کے لیے لازم و ملزوم ہے، لیکن یہ کام صرف وہی معالج کر سکتا ہے جو علم الادویہ، ہومیو فلاسفی اور علاج معالجے کا طویل تجربہ رکھتا ہو، اور ہر مریض پر طویل وقت بھی صرف کر سکتا ہو، جبکہ آج کل مریض اور معالج دونوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ یہ بات بھی مشاہدے میں آئی ہے کہ پرانے اور پیچیدہ مریضوں پر مفرد دوا کا اثر یا تو عارضی ہوتا ہے یا بالکل نہیں ہوتا، یعنی سنگل ڈوز جو دوائی دی جاتی ہے اس کا اثر عارضی ہوتا ہے یا بالکل نہیں ہوتا۔ اس ناکامی کی وجوہات میں غلط دوا کا انتخاب،
بالمثل دوا سے پہلے رد سورا، ٹی بی، سائکوسس یا سفلس دوا نہ دینا، آب و ہوا کے زہریلے اجزاء سے آلودگی، تمباکو نوشی و خوری اور سگریٹ کے دھوئیں سے دوسرے افراد پر بد اثرات، پیسیو سموکنگ، دوسری ادویہ کا استعمال، فضا میں تابکاری اور برق مقناطیسی شعاعیں، الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز، خوردنی اشیاء، مشروبات میں ملاوٹ اور ان کو محفوظ کرنے والے کیمیائی اجزاء، پریزرویٹیوز، رنگ، ایلومینیم کے برتن، کھادیں اور فصلوں پر کیڑے مار سپرے وغیرہ شامل ہیں۔ مندرجہ بالا عوامل نہ صرف امراض کا سبب بنتے ہیں بلکہ مفرد ہومیو یا سنگل ڈوز ہومیو میڈیسن کے شافی اثرات کو بھی زائل کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سنگل ڈوز سے پہلے یا ان کے ہمراہ ایسی مددگار ادویہ، کمپلیمنٹری ریمیڈیز اور تریاق ادویہ، اینٹیڈوٹس دینی پڑتی ہیں جو مندرجہ بالا عوامل کے اثرات کو زائل کر دیں تاکہ بالمثل مفرد دوا مطلوبہ شافی نتائج پیدا کر سکے۔ تجربات سے ثابت ہوا کہ مرکبات کے استعمال سے ان عوامل کا تدارک اور شفا کا حصول ممکن ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصہ قبل میری انگلش کتاب انسائکلوپیڈیاز آف ہومیوپیتھک فارمولاز پیش کی گئی تھی۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار اور ان احباب کا تہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے اس کتاب سے استفادہ کیا اور مفید مشوروں سے میری حوصلہ افزائی کی۔ یہ کتاب بھی اس امید کے ساتھ پیش خدمت ہے کہ یہ کاوش طلباء، شائقین اور ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے لیے خصوصاً کلینیکل پریکٹس کے دوران قیمتی وقت کی بچت کا باعث بنے گی اور بہترین مددگار و رہنما ثابت ہوگی۔ اس طرح سے فن ہومیوپیتھی کی ترویج و اشاعت اور شفا بخشی کے سلسلے میں ایک سنگ میل اور شمع فروزاں کا کام کرے گی۔ کتاب کے آخر میں الرجی کے بارے میں بھی تفصیلی مضامین شامل ہیں۔ خوش آئند بات یہ ہے کہ عالمی ادارہ صحت ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی ہومیوپیتھی کو ایک مفید، مؤثر طریقہ علاج میڈیکل سائنس کے طور پر تسلیم کر لیا ہے۔ میری ایلوپیتھک معالجین سے گزارش ہے کہ ہومیوپیتھی کی دریافت کا صحرا ایک ایلوپیتھک ڈاکٹر کے سر ہے اور اس ناطے یہ آپ کا ورثہ بھی ہے اور آپ کی توجہ کے لائق بھی۔ آپ سنجیدگی سے بطور ریسرچ سائنٹسٹ اس طریقہ علاج کو آزمائیے۔ اگر یہ سچا ثابت ہو جیسا کہ میں نے اسے سچ پایا ہے تو پھر اس کو بھی انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کریں۔ بے شک علم ایک ایسی امانت ہے جسے قبر میں لے جانا ایک جرم عظیم ہے اور اس ورثہ کو آنے والی نسلوں کے حوالے کرنا اجر عظیم کا باعث ہے، اور یہ کام اہل علم پر فرض بھی ہے اور قرض بھی۔ یہی جذبہ اس کتاب کو لکھنے کا محرک بنا ہے۔ فہرست سے منسلک ہومیو فلسفی اور اس کتاب سے کیسے استفادہ کریں کا مطالعہ پہلے کیجیے تاکہ کتاب سے کما حقہ فائدہ اٹھا سکیں۔ قارئین کرام سے درخواست ہے کہ اپنے قیمتی آراء اور مشوروں سے ضرور مطلع کریں تاکہ ہومیوپیتھک علم کی شمع ہمیشہ فروزہ رہے، روشنیوں کا پھیلاؤ اور سفر جاری رہے اور ہم مخلوق کی خدمت کرتے کرتے دونوں جہانوں میں سرخرو ہو جائیں۔ آمین۔ ڈاکٹر میجر ریٹائرڈ سیف الدین سیف، MBBS، کمیونٹی میڈیسن اسپیشلسٹ، راولپنڈی۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ کتاب ایک دفعہ میں پھر آپ کو یہ دکھا رہا ہوں، رہنمائے ہومیوپیتھ۔ یہ کتاب لکھی ہے ڈاکٹر میجر ریٹائرڈ سیف الدین سیف۔ یہ بہت ہی ویلیوبل کتاب ہے اور یہ ہمارے کلینکس کے اندر اس کو موجود رہنا ہمارے کلینک کی کامیابی کا باعث ہے۔ اس میں بہت سارے ایسے فارمولاز اور نسخہ جات، کمبینیشنز دیے ہوئے ہیں جن کو استعمال کر کے ایک نیو لرنر جو ہومیوپیتھک ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ ہاں، اس پہ کچھ اعتراض وہ ضرور کر سکتے ہیں جو کلاسیکل ہومیوپیتھی کرتے ہیں، لیکن یہ چونکہ لرنرز کے لیے، اور اس میں یہ ڈاکٹر صاحب نے اس میں بتا بھی دیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اس کو لکھنے کی، کہ یہ کتاب جو ہے انہوں نے ایک کمبینیشن یا فارمولاز پر لکھی ہے، اس کی وجوہات انہوں نے اپنے پیش لفظ میں بتا دی ہیں۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ سلسلہ پسند آیا ہوگا۔ اگر اسی طرح میری حوصلہ افزائی جاری رہی
تو میں آپ کو اور بھی شاندار کتابیں جو کہ میری لائبریری کا حصہ ہیں ان میں سے آپ کو میں ان کا میں آپ سے تعارف کراتا رہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرست رکھے. آمین والسلام. Subscribe and press bell icon. Never miss an update. Thank you.